Okay. Yes. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to discuss a question of Pride and Prejudice by Jane Austen. The question is limited range of Jane Austen. I'm discussing about Acute novel, Daniel publisher, and this book is written by me, mean lecturer M.K. Bhutta. And now the page number is 25, limited range. First of all, I'm going to study the questions. Jane Austen's world is limited, but her art is superb. جین اسٹن کی دنیا تو بہت محدود ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، محدود دنیا ہے، لیکن اس کا لکھنے کا سٹائل، اس کا ناول لکھنا، اس کا یہ جو آرٹ ہے، یہ جو میجک ہینڈ اس کے پاس ہے، یہ کمال ہے. What makes Jane Austen such a great artist despite the proverbially limited range of her outlook and observation. جین اسٹن کو کیا چیز ایک گریٹ آرٹسٹ بناتی ہے باوجود اس کے کہ اس کی رینج لمیٹڈ ہے اور اس کی آبزرویشن بھی لمیٹڈ ہے اور اس کی آؤٹ لک بھی لمیٹڈ ہے، اس کی وسیع النظر نہیں ہے، وہ اس کے باوجود بھی وہ سپرب ہے. کیا وجہ ہے؟ I think I may boost myself to be with all possible vanity. رائٹر خود اپنے بارے میں کہتی ہے، وہ کہتی ہے میرے خیال میں نے بوسٹ کیا اپنے آپ کو کہ تمام تر فخر کے ساتھ اپنے آپ کو بوسٹ کیا ہے، میں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے. اور پھر میرا بڑھا چڑھا کر بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں خود کیا ہوں، دا موسٹ انکلیئرڈ، میں خود انکلیئرڈ ہوں، آئی ایم ناٹ ویری کلیئر، اینڈ ان انفارمڈ فیمیل، اور میں کم علم رکھنے والی فیمیل ہوں. whoever doubt to be an authoress، جس نے شاید ہی کبھی کوشش کی ہو، شاید ہی کبھی جس نے جرت کی ہو ایک آرٹسٹ بننے کی. رائٹر کہنا چاہتی ہے کہ میں اگر بڑھ چڑھ کے بھی بیان کروں اپنے بارے میں، میرا ہیڈ کلیئر نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ میں اپنے آپ کو واقعی ایک بہت اچھی رائٹر نہیں سمجھتی. Do you agree with this self depreciating remark of Jane Austen؟ کیا آپ جین اسٹن کے اس اپنے بارے میں جو اس نے سیلف ڈپریشیٹنگ یعنی کہ اپریشیٹ کا یہ الٹ ہے، تو اسے جو اپنے بارے میں اپنے ذات کو جو ڈیگریڈ کیا ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ اسپیشلی آفٹر ریڈنگ دا پرائڈ اینڈ پریجوڈائس. یہ پنجاب یونیورسٹی میں 1999 میں کویشچن آیا تھا. یا اگر سوال آ جائے limitation is an outstanding characteristic of Jane Austen's argument. BZU میں یہ کویشچن آیا اور یہ کویشچن یہ ہے کہ بتائیں کہ لمیٹیشن جو اس کا محدود ہونا ہے جین ایسٹن کا، کیا یہ اس کی بہت بڑی کوالٹی نہیں ہے کہ لمیٹڈ ہونا؟ کویشچن کو میں واضح کر لوں. دیکھیں، رائٹر نے اپنے دور میں موجود تمام تر پرابلمز کو اپنے ناول میں ڈسکس نہیں کیا. رائٹر نے ایلیٹ کلاس کے تمام پرابلمز ڈسکس نہیں کیے. رائٹر نے انڈسٹریل اس وقت پیریڈ تھا اور انڈسٹری بہت زیادہ پھیل رہی تھی، انڈسٹری کو ڈسکس نہیں کیا. اس وقت کے جو پور پیپل ہیں، جو وہاں کے ویک لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، اس کے اوپر ایک پیور گلینس ہمیں نہیں ملتا. اس وقت میں جنگیں ہو رہی ہیں، ان جنگوں کے بارے میں کوئی بھی ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی. اس پیریڈ کے اندر فرینچ ریولوشن ہے اور اس کے علاوہ کئی اور ریولوشنز اٹھ رہی ہیں دنیا میں. رائٹر نے اس کو بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا، ناول کے اندر اس کا تذکرہ کہیں نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی کریکٹر انڈسٹری سے، جنگ سے، ریولوشن سے، پاورٹی سے کوئی بھی انفلوئنس بھی نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ از ویری لمیٹڈ رینج. وہ اس نے ڈومیسٹسٹی شو کی ہے اور ڈومیسٹک لائف کے اوپر فوکس کر کے بیٹھی ہے، اور اسی کو ہی اسے دکھایا ہے رائٹر نے. اب یہی چیز ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے ناولسٹ
وہ اس کی لمیٹڈ رینج، یہیں اس کا ایک بڑا فلا بھی ہے، اس کی کمی بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یہیں اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ خوبصورتی کیسے ہے، اس کی اچھی کیسے ہے؟ یعنی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک ایک رائٹر لمیٹڈ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ کسی چیز کو فوکس ہی نہیں کر پائے گا۔ یعنی کہ اسپیشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جب ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، اٹس مین دیٹ پوری باڈی کو نگلیکٹ کر دیا گیا ہے، صرف ہارٹ پر فوکس کر لیا گیا ہے، تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ، تو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہونے کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خوبی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ایٹ دا سیم ٹائم ایک شخص یہ کہے کہ لو جی ہارٹ کا اسپیشلسٹ جو ہے وہ کڈنیز کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو کوئی ایکسپرٹ نہ ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بات اس کی ٹھیک بھی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم غلط بھی ہے، کیونکہ وہ کہے ٹھیک ہے جی وہ کڈنی نہیں جانتا بٹ ہی ناؤ اباؤٹ ہارٹ، وہ ہارٹ تو جانتا ہے نا، اور اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایچ فائبر جانتا ہے اس کا۔ تو جین اسٹن کے ساتھ بھی ایسا کیس ہے، ہم ایٹ دا سیم ٹائم کہتے ہیں کہ اس کا فلاح، اس کا ڈرا بیک یہی ہے کہ وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ اس کی شی از اسپیشلسٹ ان دا ڈومیسٹسٹی، وہ اسپیشلسٹ ہے اور اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتاتی ہے۔ بٹ آئی ایم ناٹ ایگری ود دس، میں نہیں ہوں ایگری کرتا اس چیز سے۔ میرا ویژن یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے، جو اسکالر ہوتا ہے، جو لائف کی فلاسفی بیان کرنے والا ہے، اس کو ایسی چیز لکھنی چاہیے جو لوگوں کو ڈائریکٹ کرے، لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو، اور لوگوں کو ان براڈ سینس کوئی فائدہ دے۔ جیسے کہ ہم نے کل کہا کہ اگر اس نے میرج، جو کہ دنیا کا اہم ترین ایشو ہے، میرج کو ڈسکس کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ میرج کا انسٹیٹیوٹ، جس طرح سے میرج اور فارمل میرج کی بات کی گئی ہے جو چرچ میں ہوتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن تو ہو ہی ختم کیا ہے۔ میرج کا نام سنتے لوگوں کو فوبیا ہو جاتا ہے، لوگوں کو obsession، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو پرسیکیشن مینیا ہو جاتا ہے، کہ ذہنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا گیا ہے ہمیں، کہ اٹس مین دیٹ کہ ایک کاغذ کا ہونا لازمی، وہ بتائے گا کہ آپ دو لوگ اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ کیا انسان کا معیار اتنا گرا ہوا، یعنی کہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا ہے، تو پھر جین اسٹن کی ویلیو بھی ختم ہو گئی، جین اسٹن کی ڈومیسٹسٹی پر جو اس کا جو آبزرویشن تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ لیٹس سی، دیکھتے۔ آنسر: اٹ از آلسو اے ٹروتھ یونیورسلی ایکنالجڈ۔ یہ بھی ایک سچ ہے جو یونیورسلی تسلیم کیا جاتا ہے، پوری دنیا جس کو تسلیم کرتی ہے، that a study is cultivated by narrow minds، کہ علم کو کلٹیویٹڈ، تنگ ذہن کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ they draw from it narrow conclusions، اسٹڈی بھی نیرو مائنڈ کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور پھر کنکلوژن ہی آپ نیرو ہو کر ہی کر سکتے ہیں۔ اس جدید دنیا میں اب کوئی کنکلوژن نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ کیوں کنکلوژن نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب آپ کس چیز کا کنکلوژن نکالتے ہیں، ڈیسیژن کرتے ہیں یا لا بناتے ہیں، تو آپ اس وقت انتہائی لمیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے یا 10 لوگوں کی سوچ ہے، جب آپ ایک لا بنا رہے ہیں یا رول بنا رہے ہیں یا کنکلوژن نکال رہے ہیں۔ وہ اس کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے، فیوچر میں وہ چیز ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اب ایوری تھنگ از فیوز، ایوری تھنگ از کنفیوز، ایوری تھنگ از ویگ۔ اب ہر چیز ویگ ہوتی ہے، ایون کہ اب ناول بھی لکھے جاتے ہیں، دے ہیو نو پراپر اینڈنگ، ان کی اینڈنگ نہیں ہوتی پراپر، کیونکہ اینڈ کر دیا تو کنکلوژن نکال دیا۔ اگر آپ نے ٹریجک اینڈ کر دیا تو لازمی نہیں معاشرے کے اندر ایسی تمام سٹوریز یا ایسے تمام کریکٹرز کے اینڈ جو ہیں وہ ٹریجک ہی ہوں۔ لازمی نہیں کہ ویلن آخر پر اسے مرنا ہی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ویلن وہ پوری قوم کے لیے آخر میں کوئی بہت اچھا کام کر کے اپنا پینانس دے دے، دیٹ از پاسبل۔ یا جس کو آپ ویلن کہہ رہے ہو سکتا ہے 2 صدیوں کے بعد وہ تو ایک بہت بڑی خوبی ہو۔ انگلینڈ میں کسی دور میں کرسچن ہونا بہت بڑی خوبی تھی، آج وہاں پر کرسچن ہونا شاید بہت بڑی گالی ہو جائے گی۔
کہ جی کیونکہ یہ کرسچن ہے جی، یہ ایک ریلیجس ہے، یہ ایک محدود ذہن کا آدمی، یہ محدود رول کو فالو کرتا ہے، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سچ ہے۔ کیا سچ ہے؟ کہ نیرو مائنڈ کے ساتھ ہی ہمیشہ سٹڈی ہوتی ہے اور نیرو مائنڈ کے ساتھ ہی کنکلوژن ہوتے ہیں۔ جین ایسٹن از سچ اے نیرو مائنڈیڈ رائٹر، اور میں نے تو برملا کہہ دیا ہے کہ جین ایسٹن نیرو مائنڈیڈ رائٹر ہے۔ شی از لائک اے لیمپ، وہ ایک ایسے لیمپ کی مانند ہے which is familiar with the narrowest and most close streets، ایسے لیمپ کی مانند ہے جو قریب ترین سٹریٹس اور قریب ترین جو پلیسز ہیں ان سے تو بخوبی واقف ہے، but knows nothing of what takes place in the world، لیکن یہ لیمپ نہیں جانتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ چوک میں ایک جو لیمپ ٹھہرا ہوتا ہے، وہ لیمپ اپنے نیچے کی جگہ کو غور سے دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز اس کی نظر میں ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ سٹریٹس میں بھی اجالا جا رہا ہے اس کا، اور سٹریٹس کو بھی وہ گلینس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیمپ ہے بھی، لیمپ روشن بھی ہے، لیکن یہ لیمپ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے انویئر ہے۔ یہ سیم از دا کیس ود جین ایسٹن۔ دا کریٹکس کنسیڈر ایسٹنس small world as، اور کریٹک جو ہے وہ ایسٹن کی اس چھوٹی سی دنیا کو یوں سمجھتے ہیں the 2 inches of every، مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے۔ کوئی کہتا ہے جین ایسٹن کی جو پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ہے یہ 2 inches of every ہے، یہ ہاتھی دانت کا ایک بہت ہی خوبصورت 2 انچ کا پیس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آئیوری ٹاورڈ، یہ ایوری کا ہاتھی دانت کا ایک چھوٹا سا ٹاور ہے یا ٹاور ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں آ لٹل بٹ آف آئیوری، یہ ہاتھی دانت کی چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ کریٹک کہتے ہیں 3 or 4 فیملیز، اس پورے ناول کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں 3 or 4 فیملیز۔ اور میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اور ٹائنی مائٹ، ایک چھوٹی سی مائٹ، ٹائنی مائٹ، جیسے پہاڑی ہوتی ہے اور چھوٹی پہاڑی بھی ہوتی ہے، ککے زئی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے سال میں ایک چھوٹی پہاڑی ہوتی، پہاڑی ہے لیکن ٹائنی مائٹ ہوتی ہے، یہ بھی ٹائنی مائٹ ہے، میں نے اس کو ٹائنی مائٹ کا نام دیا۔ لمیٹیشنز، اب جین ایسٹن کی کہاں کہاں میں لمیٹیشنز ہیں، میں نے اس کو الگ کر دیا ہے۔ آپ نے ایگزام میں نمبرنگ نہیں کرنی، آپ نے ہر ایک سیریل کو، ہر ایک پوائنٹ کو آپ نے ایک پیراگراف بنانا ہے۔ آپ اس کے ساتھ چیزیں اور بھی اٹیچ کر سکتے ہیں جو آپ گیدر کریں، آپ اسی لائن کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں مزید۔ اگر آپ کے پاس ایگزام میں ٹائم کم ہے اور سوال یا 12 نمبر کا آپ کو دے دیا گیا ہے تو پھر آپ یہیں لمیٹڈ رہیں گے، آپ بھی لمیٹڈ رہیں گے جین ایسٹن کی طرح۔ ہیڈنگ بھی نہیں دیں گے۔ Limitations 1. Her topic in 6 novels is mad love and marriage. 6 ناول لکھے ہیں جین ایسٹن نے، اور 6 کے 6 ناولز کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے؟ لو ہے یا میرج ہے۔ سیکنڈ، اب یہ لمیٹڈ رینج کی پہلی بات۔ اب اس میں کیا ہے، آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ آپ ان 6 ناولز کے نام یاد کر لیجئے، ان کے تھوڑے تھوڑے انٹرو یاد کر لیجئے اگر مزید بڑھانا ہے تو۔ اگر نام بھی یاد کر لیں تو یہاں پر 6 نیم اور ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ ایک آدھ اس ناول کے کریکٹر کا نام، جیسے ایما ہے، اس کے کریکٹر کا نام یاد کر لیں جی، ایما کیسا کریکٹر تھا، یا کسی ایک ناول کے اندر کیا تھا، چھوٹی سی سمری اگر پتہ چل جائے آپ کو، آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، ہر ناولز انکلوڈنگ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ایکسکلیوڈ دا لوور کلاسز۔ ایک چیز واضح کرتا چلوں، جب اس نے لمیٹڈ رینج آف جین ایسٹن کہا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہی از دا ایگزامینر از آسکنگ دا کویسچن اباؤٹ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس اسپیشلی، ہی از گیونگ دا کویسچن اباؤٹ دا آتھر، ناٹ اباؤٹ دا ناول۔ اٹس مین دیٹ یو ہیو ٹو ڈسکس ادر ناولس ٹو which are written by, invented by Jane Austen, or you can also give any other reference of any other writer too as well. تو اس لیے
آپ کو اس کے باقی ناولز کے نیم آنے چاہیے، 3 4 5 جتنے آپ کی ذہنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق آپ پریپیئر کریں. نیٹ پر آپ کو اویلیبل ہوگا. بک میں بھی میں نے جہاں اس کی بایوگرافی لکھی ہے، میرے خیال میں اس میں میں نے اس کے ناول ذکر ضرور کیے ہیں. تقریباً تمام ناولسٹ کے میں نے تقریباً تمام ناول لکھے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہے، ہر ناولس انکلوڈنگ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ایکسکلیوڈ دا لوور کلاسز. پرائڈ اینڈ پریجوڈائس سمیت جین اسٹن کے تمام ناول میں لوور کلاسز تو ہوتی نہیں ہے. لوور کلاس سے مراد یہ ہے کہ وہ طبقہ جو لیبر طبقہ ہے وہ بالکل نظر نہیں آتا ہمیں. انڈسٹریل کلاسز آف بگ سٹیز، بڑے شہروں کی انڈسٹریل کلاسز بھی نہیں ہیں. جیولر نہیں ہے اس کے اندر فیکٹری مالکان نہیں ہے، اس کے اندر شاپ کیپر نہیں ہے، اس کے اندر نہ پرفیوم بیچنے والے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے. اینڈ ایگریکلچرل لیبررس، اور ایگریکلچر کلاس بھی ہمیں واضح نظر نہیں آتی. ایز بنگلے اینڈ ڈارسیز فیملی بلانگس ٹو ہائر جینٹری. بنگلے اور ڈارسی فیملی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہائر جینٹری سے ان کا تعلق ہے، اونچے درجے کے لوگوں سے تعلق ہے. بنگلے تو ایز سچ بہت ہائر کلاس سے، ایلیٹ کلاس سے نہیں ہے، لیکن ڈارسی ضرور ہے. لیکن پھر بھی ہم بنگلے اور ڈارسی کو ہم ہائر کلاس میں رکھتے ہیں. وائل بینیٹ اینڈ لوکاسس آر فرام مڈل کلاس جینٹری. بینیٹ فیملی اور لوکاسس یہ مڈل کلاس سے ہیں، یا آپ اسے لوور مڈل کلاس میں رکھیں یا مڈل کلاس میں رکھیں، تو یہ اس کلاس کے لوگ ہیں. تھرڈ پوائنٹ، جین ایسٹن از لمیٹڈ اباؤٹ دا ایکٹیویٹیز آف مین. اب جین ایسٹن کو کیونکہ اس نے خود بھی شادی نہیں کی اور اس کی سسٹر نے بھی شادی نہیں کی تھی جین ایسٹن کی، تو جین ایسٹن کی مین کے بارے میں جو انفارمیشن ہے، نالج ہے، وہ بڑا لمیٹڈ ہے. ہر میل کریکٹرز ڈڈ ناٹ ڈسکرائب دیم سیلوز. اس کے میل کریکٹر تو اپنے آپ کو خود انٹرپریٹ کرتے نہیں، اپنے آپ کو شو کرتے نہیں اپنے ڈائلاگ کے ذریعے یا کسی طرح سے. میل اس کے، بٹ وی گیٹ دیئر پرسنالٹی ان دا ویوز آف لیڈیز. میل کے بارے میں اس کا نالج اتنا کم ہے کہ ہم میلز کو بھی اگر جانتے ہیں، ان کی پرسنالٹیز کا ہمیں کوئی اندازہ ہوتا ہے تو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ لیڈیز کی کمنٹ سے ہوتا ہے، یا لیڈیز جو ویوز رکھتی ہیں وکم کے بارے میں، کولن کے بارے میں، ڈارسی کے بارے میں، بنگلے کے بارے میں، مسٹر بینٹ کے بارے میں، جو ہمیں وہاں سے لیڈیز کے ذہن میں جو چیز ایمرج ہو رہی ہے ہمیں وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ میل کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. تو یہ چیز واضح کرتی ہے کہ رائٹر جو ہے اس کے اپنے پاس نالج، مین کے ورلڈ کی نالج کم ہے. She paints 3 or 4 families of countryside. اس نے کنٹری سائڈ ایک ولیج کی 3 یا 4 فیملیز کو لیا ہے. who apparently have never been bothered. اور ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 یا 4 جو فیملیز ہیں یہ کبھی بھی bothered پریشان نہیں ہوتے about death. نہ تو یہ موت سے پریشان ہوتے ہیں اور سیکس، نہ ان کو کوئی سیکس کا پرابلم ہے بہت زیادہ. ہنگر، نہ بھوک کا پرابلم ہے، اس سے یہ انفلوئنس ہوتے ہیں. نہ وار سے انفلوئنس ہوتے ہیں، نہ گلٹ سے، اور ناٹ زیوس سے، نہ ہی زیوس سے یہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں. زیوس مین گاڈ سے، اور اپنے رب سے بھی یہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے، ان کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ لوگ تو اچھے ہیں، ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں تو اپنی فکر ہے رب کی، اور ہماری زندگی اس سے انفلوئنس بھی ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کافر ہیں، ان کو یہ بینٹ فیملی کوئی فرق نہیں پڑتا. دیر از لیک آف پیشنس ان ہر کریکٹرز لائک ڈارسی. ویسے دنیا میں دیکھا جائے گا تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اب بچوں کی زندگی میں گاڈ کا عمل دخل بہت تھوڑا رہ گیا ہے. بچے صبح صبح اٹھتے ہیں تو ان کو شکر الحمدللہ نہیں کہنا پڑتا، بلکہ ان کی اماں اس کو خود ہی آواز دیتی ہے کہ بیٹا ناشتہ لگ گیا ہے، اٹھ جائیں. تو ناشتہ تو امی دے دیتی ہے اور دوپہر کا کھانا بھی مل جاتا ہے. فکر ہوتی ہے سکول کی، فکر ہوتی ہے کالج کی، فکر ہوتی ہے اسٹڈی کی، فکر ہوتی ہے فیوچر کی، فکر ہوتی ہے معاش کی، فکر ہوتی ہے بزنس کی.
گاڈ اپ انفلوئنس ہی نہیں کرتا، ان کو پریشان ہی نہیں کرتا، اور وہ بھی پریشان نہیں ہوتے. یہ میں اوور آل دنیا کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی نے صبح اٹھ کے پریئر کی ہے چرچ میں جا کر یا نہ ہی نہیں کی، اب کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے اور چرچ نہیں جاتے تھے تو ان کا دن سارا دن تسکین نہیں آتی تھی انہیں. وہ کہتے کہ جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. صبح صبح رزق بھی نہیں ملتا تھا پھر. ایسا بھی پاسبل، مطلب کئی چیزیں ازیوم کرتے تھے وہ. اب تو چرچ نہ بھی جائیں تو کتنے لوگ ہیں جو چرچ نہیں جاتے. کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے. جی جی بالکل. لیکن اب وہ جلدی سے اٹھ جاتے ہیں جب پتہ ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے تو افیکٹ ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر. اب کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں، واک پر جاتے ہیں، لیکن گاڈ کی طرف نہیں جاتے. زندگی ان کی بھی سہل ہے اور بڑے وہ کہتے ہیں جی یہ جو ادھر گئے ہیں بلکہ اتنی دیر میں بھی ایکسرسائز کر لیتے، بیٹر ایکسرسائز کر لیتے. ایسے بھی ویوز رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. کا اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھیں ایکسرسائز بھی ہوتی. اچھا، یہ اب موسٹلی یہ لوگوں میں کنسیپٹ آ گیا ہے جب سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ان سے جب پوچھا گیا کہ نماز کیا ہے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، انہوں نے کہا دیٹ از اے گڈ ایکسرسائز. انہوں نے کہا تھا. اس کے بعد تو قائد اعظم کے دو فائدے ضرور ہوئے ہیں لوگوں کو. ایک تو نماز کو ایکسرسائز کے طور پر انہوں نے لیا ہے، اور دوسرا نوجوانوں کو سنوکر اور بلیٹ کھیلنے کا پورا موقع ملا ہے. کیونکہ یہ قائد اعظم کھیلتے تھے. جب ہمارے دور میں جب بلیٹ آئی 92 91 میں پاکستان میں یہ پھیلی جب بلیٹ اور سنوکر، تو ہم جب کھیلنے گئے تو ابا جی نے جو پکڑا اس نے کہا وہ کیا کر رہے ہو یہاں پر. حالانکہ وہاں پر سانگز بھی لگے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا ابا جی آپ ہمیں روک رہے ہیں، قائد اعظم کھیلا کرتے تھے. یقین کیجیے ابا جی بھی لاجواب ہو گئے، میں اس کو کیا جواب دوں. جس کو قائد اعظم کھیلتا تھا وہ تو اب کوئی چیز پڑھے لکھوں کی وہ ایک سمبل بن گیا. تو بلیٹ کھیلنے سے ہمیں تو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا بلیٹ والوں کو ہوا ہے قائد اعظم سے. ٹھیک ہے. There is like fifth point. There is lack of patience in her characters like Darcy. اور یہاں پر پیشنس کی کمی ہے، جذبات کی کمی ہے کریکٹرز میں. جیسا کہ ڈارسی کے اندر ہمیں وہ ایک جیسے رومانٹک ہیرو ہوتے ہیں وہ والی اس کے اندر کوئی کوالٹیز نظر نہیں آتی. الزبتھ کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ پیشنس نظر نہیں آتے، کوئی جذباتی وہ رانی مکھرجی کی طرح نہیں آ جاتی. جین کے اندر بھی ہمیں کوئی ایسا شیلا کی جوانی نظر نہیں آئی، اور بنگلے بھی کوئی عمران ہاشمی نہیں تھا. ٹھیک ہے. کوئی بھی ان کے اندر کوئی خاص پیشنس ہمیں نظر نہیں ہے جو ہم توقع کر رہے تھے. If there is a romantic scene، اگر کہیں پر کوئی رومانٹک سین آ بھی گیا ہے، اٹ از آئرنک اور کومک. یا تو وہ طنزیہ تھا یا وہ مزاحیہ تھا. ایز ان دا کیس آف کولنز. جب کولنز آتا ہے گھر میں، بینٹ فیملی میں آتا ہے، تو وہ الزبتھ کو اب پرپوز کر رہا ہے. تو وہ گلدستہ اٹھاتا ہے اور الزبتھ کے سامنے جا کر، الزبتھ ٹھہری ہوتی ہے، اس کے سامنے جا کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں فلاور دے رہا ہوں. بڑا مضحکہ خیز لگ رہا ہوتا ہے اور ہمیں وہ دیکھ کر سین بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور ایک طرف اتنی گریسفل لیڈی ٹھہری ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ عجیب سا ایس ٹائپ شخص، گدھے کی طرح کا شخص ہے جو ناسے پھلائے، نوسٹل کو پھلائے ہوئے اور اس طرح وہ فلاور پیش کر رہا ہے اور بڑے بے وقوفانہ طریقے سے. تو یہ اگر رومانٹک سین ہے بھی صحیح تو بڑا کومک ہے، آئرنک ہے بڑا. براؤن کمپلینس، براؤن یہ کریٹک ہے جین آسٹن کی، یہ کہتی ہے دا پیشنز آر پرفیکٹلی ان نون ٹو ہر. اور جذبات جو ہیں وہ تو جین آسٹن جانتی ہی نہیں ہے. جین آسٹن ان نون ہے جذبات سے. اگر جذبات ہوتے تو وہ شادی نہ کرتی. نہ کرتی، شادی نہیں کی نا اس نے. جذبات نہیں ہوں گے، خسری ہوگی. مے بی پاسبل. یار دیکھو میری بات سنو، آپ اس معاملے میں سعدیہ کو نہیں کہہ سکتے، اس نے کی ہے. آپ باقی اپنے بارے میں ڈیسیژن کر لے.
ہاں شیئر کر لیں اپنے بارے میں. اس نے کہا جو شادی نہیں کرتے وہ خسری ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ شادی نے کی ہے, آپ لوگوں نے نہیں کی. آپ نے شادی کر لی ہے کب آپ شادی نہیں کرے ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں. لے جی. دیر از لیک آف نیچر اینڈ گاڈس پلینٹی. ایک تو یہاں پر نیچر کی کمی ہے, یعنی کہ نیچر کو بہت زیادہ یہاں پر وہ نہیں کیا گیا, ایلیبریٹ نہیں کیا گیا. اور گاڈس پلینٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتات کسی چیز کی, کسی خوبصورتی کی بہتات, اچھے اچھے مورلز کی بہتات, زیادتی خوشیاں, مورلز اور اچھی اچھی چیزیں جو ہیں, اخلاقی چیزیں جو ہیں, ان کی بہتات کا ہونا, اسے ہم کہتے ہیں گاڈز پلینٹی. The story of Pride and Prejudice revolves around Longbourn. اور سٹوری کہاں کا ریوالو کرتی ہے؟ لمیٹڈ ان پلیسز کی بات کر رہے ہیں کہ لانگ بورن میں گئی ہے سٹوری, نیدر فیلڈ پارک میں گئی ہے, ہینس فورڈ میں سٹوری جاتی ہے, پرسونیج کے اندر سٹوری گئی ہے, اور سٹوری کا پلاٹ میریٹون میں ہے, برائٹن میں اینڈ پیمبرلے میں ہے. یہ پلیسز ہیں, یہ ولیجز ہیں. دس از نیرو فزیکل سیٹنگ جو ہے پورے ناول کی نیرو ہے, اس کے لیے دور دراز ٹریول نہیں ہوئے. ہر سیٹنگز آر دا ڈرائنگ رومز. اب پورے ناول کی سیٹنگ کہاں پر کی گئی ہے؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بال رومز کے اندر, جہاں پر بال روم کا مطلب پتہ ہے نا, ہاں ڈانس روم ہے. لائبریریز کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, کریکٹر بیٹھے ہیں, یا کریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں گارڈنز کے اندر. 7th, Pride and Prejudice is devoid of urban life. Pride and Prejudice کے اندر اربن لائف بیان نہیں کی گئی, شہری زندگی کے بارے میں بیان نہیں کیا گیا. کریکٹرز جیسا کہ ڈارسی, بینگلے, الزبیتھ اینڈ جین وزٹ ٹو لنڈن. یہ لنڈن جاتے تو ہیں, بٹ دیر از نو پکچر آف لنڈن لائف. لیکن ہمیں ناول کے اندر لنڈن کی زندگی کی کوئی تصویر نہیں دکھاتے. 8. She allows nothing terrible to happen. اور جین آسٹن نے کوئی چیز ٹیریبل تو ہونے ہی نہیں دی اپنے ناول کے اندر. In Pride and Prejudice there are only 2 events. 2 ایونٹ ایسے ہیں جو الوپمنٹ آف لیڈیا, ایک تو لیڈیا کی جو الوپمنٹ ہوئی ہے, جو لیڈیا کو بھگا کر لے گیا ہے. لیڈیا کو بھگا کر لے جانا, دیٹ از اے ٹیریبل سین, دیٹ از اے ولنی. ڈو یو اپروو اٹ؟ آج کے دور کا اگر یورپین کنٹریز کو فوکس کریں, یہ یورپین سارے ناولز ہیں, کافروں کے ناول ہیں, کافروں کی زبان پڑھا رہا ہوں میں, تو میں کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ انگلش میں اگر غلطیاں بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں, کافروں کی زبان ہے, پھر کیا ہوگا غلطیاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یورپ کے اندر اب ان کے جذبات جو ہیں اتنے ماند ہو گئے ہیں, کیونکہ جس چیز کی پلنٹی ہو جائے گی, جس چیز کی بہتات ہو جائے گی, اس چیز میں انسان کا جو رجحان ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ویری سمپل. اگر آپ چکن یا آپ بٹیر کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہیں, اگر آپ کو بہتات میں پرووائڈ کر دیے جائیں اور سستے کر دیے جائیں, آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے لوگ چکن کو بہت لائک کرتے تھے. فلاں جگہ پر جاتے تھے تو وہ واپس آ کہتے کہ جی چکن پکایا تھا انہوں نے, باقاعدہ کہتے کہ چکن پکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آج یو بلیو دیٹ, میرا خیال ہے لوگ جاتے ہیں اور لوگ یہ خواہش کرتے ہیں یار آج آپ ہمیں ساگ کھلا دیں تو کیا بات ہے, آج آپ اگر فلاں دال پکا دیں تو کیا بات ہے. لوگ باقاعدہ یہ خواہش کرتے ہیں. اب کیوں؟ چکن کی بہتات جو ہوگی, سستا جو ہو گیا. سیم لائک وہاں پر سیکس اتنا سستا اور اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب اس کے لیے بھی اٹریکشن نہیں ہے. ایون کہ یورپ کے اندر پچھلے دنوں نیوز میں تھا, ڈان نیوز میں, کہ پاکستان سے تقریباً 80 لڑکے انہوں نے یہاں سے منگوائے ہیں اور ان کو جاب پر رکھا ہے کسی کلب کے اندر, اور اسپیشلی فار سیکس رکھا ہے, کہ وہاں کی عورتوں سے جن سے سیکس نہیں کرتے لوگ, وہ لڑکے ان کے کام ہی یہی ہے, پیشہ یہی ہے کہ انہوں نے جا کر ان کو سیکس دینا ہے.
کیونکہ یہ پاکستانی پہلے سے ہی بڑے تیار ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے. تو یہ بڑی خوشی خوشی میرے خیال میں ان کی وہ پیش یہ بتا رہے تھے کوئی $5,000 انہوں نے لگائی ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ اونلی دے ول پرووائڈ دا سیکس ٹو. اٹس مین دیٹ کہ اب وہاں پر سیکس کی اٹریکشن بھی وہاں پر ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر اس دور میں یورپ کے اندر کہیں پر الوپمنٹ ہو جائے تو دیٹ ول بی دا بیسٹ کیس اینڈ ہی ول بی دا رانجھا اینڈ شی ول بی ہیر. وہ تو بیسٹ کپل ہوگا نا کہ یہ اتنے جذباتی تھے ایک دوسرے کے لیے کہ یہ الوپ کر گئے, یہ بھاگ گئے گھر سے. اور ایسے انسیڈنٹ کے لیے بھی تو لوگ اب ترستے ہیں کہ آئے کوئی کاش ہو جو راجے کی طرح یہاں بیٹھا رہے اور ہمیں تکتا رہے. یہ تو ایک خواب بن گیا. آپ نے لیئر پڑھی نہیں تھی جی بابا کی؟ وہ بابا کیا نام ہے اس کا, ولیم ہینری ڈیوس, ولیم ڈیوس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے, مسلمان ہو گیا تھا آخر میں. ٹھیک ہے, اس نے بھی آخر میں کہا تھا وی ہیو نو ٹائم ٹو, اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. ہاں وہ کہتے ہیں وی ہیو نو ٹائم ٹو ویٹ ٹل ہر ماؤتھ کین انرچ سمائل وچ بگن فرام ہز ہر آئیز. اس کی آنکھوں سے جو سمائل شروع ہوئی ہے وہ یہاں تک پہنچے. کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ لڑکی جب اس کی طرف دیکھ رہی ہو تو وہ بھی اس کی طرف اتنے رسپانس سے دیکھے یا اس کے پاؤں کو رقص کرتا ہوا دیکھے. اب یورپ کی تو یہ حالت ہو گئی ہے. یہاں بیٹھ کر ہم بہت شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی وہ لوگ تو بہت کرپٹ ہو گئے ہیں. اب وہ اس سیکسول یا مورل کرپشن سے بھی اب وہ لوگ بھی آوازار ہو گئے ہیں, بیزار ہو گئے ہیں. ٹھیک, تو اب الوپمنٹ وہ جو ایک ٹیریبل ایونٹ اس کا اس دور کا ہے جین ایسٹن کے پیریڈ کا, اس وقت تو وہ ٹیریبل نہیں ہے بلکہ بہت اچھا اگر کہیں ہو جائے تو. اور میں کہتا ہوں کہ اگر الوپمنٹ ہو جائے, کوئی کسی کو نکال کر لے جاتا ہے تو مورلی اس سے ایک سوسائٹی کہے گی کہ یہ بہت برے ہیں. لیکن ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اسی چیز کو آپ دیکھیں پازیٹیو ویو کے ساتھ. جب ایک لڑکی کو ایک لڑکا نکال کر لے جاتا ہے تو اٹس مین دیٹ کہ وہ پوری سوسائٹی کو یہ ایک وہ اعلان دے رہا ہے کہ یس ناؤ شی از مائی بیسٹ پیئر. اور شادی بھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں کہ جی ہاں جی میں اب اس کا بیسٹ پیئر ہوں, یہ میری بیسٹ پیئر ہے. تو جب اس نے الوپ کیا تو اس نے والنٹلی پوری شدت سے پوری سوسائٹی کو اس نے تماچا مار دیا. اس نے کہا لو جی آج کے بعد یہ میری وائف ہے اور میں لے کر جا رہا ہوں, کسی کے اندر جرات ہے تو مجھے روک کے دکھائے. ویسے بھی اندھیرے میں نکل رہا ہوتا ہے, کوئی روک تو سکتا نہیں. ٹھیک ہے, اور ویسے بھی وہ اپنی مرضی سے گئی ہے نا. آپ مرضی, بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لڑکی کے بیاہ پر دیکھیں تو سعدیہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. اور مرضی سے جو جائے تو اس سے بیسٹ شادی کون سی ہو سکتی ہے جس میں لڑکی اپنا ڈیسیژن بالکل پیورلی خود لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو الوپمنٹ از دا بیسٹ سچویشن, اور الوپمنٹ از دا بیسٹ میرج. اور الوپمنٹ جس کو برا کہہ رہے ہیں وہ تو سب سے بیسٹ میرج ہے. سارے بھاگ بھاگ کے شادی. اور اگر آپ اس کی ریشو نکالیں تو اس وقت پاکستان میں بھی 70% جو شادی ہوتی ہے, 70 میں کم کہہ گیا ہوں, 90% جو شادی ہوتی ہے وہ الوپمنٹ والی شادی ہے. کیوں؟ اب آپ کے ہاں بغیر پسندیدگی کے, بغیر دیکھے ہوئے کتنی شادیاں ہوتی ہیں. اب تو 10% شادیاں رہ گئی ہیں ایسی جو بغیر دیکھے ہوئے ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن موسٹلی لوگ سکول جاتے ہوئے تاڑتے ہیں, کالج جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, یا لڑکی نے بھی دیکھا ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر. تو یہ بھی ایک قسم کی منی الوپمنٹ ہی تو ہے. آپ نے الوپمنٹ کی نہیں ہے پریکٹیکلی, ویسے تو آپ مینٹلی تو الوپ ہو چکے ہیں. تو مینٹلی تو سب کچھ الوپمنٹ, سب سے بڑی الوپمنٹ تو مینٹلی ہے. اگر آپ مینٹلی کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, چاہے میسج پر بھی اٹیچ ہو گئے, چاہے فون پر بھی اٹیچ ہو گئے, تو اٹس مین یو ہیو الوپڈ آلریڈی. آپ مینٹلی طور پر ادھر سیٹ ہیں, مینٹلی طور پر سیٹ ہے. اس کے بعد آپ کو چاہے شادی کی 20 آفر آئے آپ ریجیکٹ کریں گے, کیونکہ آپ الوپ ہو چکے ہیں. آپ تو ہیں ہی نہیں وہاں پر اس گھر میں جہاں پر وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں لوگ. تو الوپمنٹ والی جو جین ایسٹن نے ایک ٹیریبل ایونٹ وہاں پر پیش کیا, اگر کوئی کیا ہے تو
دیٹ از کوائٹ جسٹیفائڈ ان دس پیریڈ، کہ یہ کوئی ٹیریبل پیریڈ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو یوں سمجھیں کہ بیسٹ کپل بن جائے گا. اور اس کے بعد ان کو اس قدر اپنے اوپر یقین بھی تھا، اپنے جذبات کے اوپر ایک دوسرے کے لیے، وہ سیکسول جو جذبات تھے. اب پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم بار بار کنڈیم کرتے ہیں کہ جو ان کے اندر جو ڈیزائر لسٹ تھی، بار بار لسٹ کہتے ہیں. تو بتاؤ بھی کون سا شخص ہے جس میں لسٹ نہیں ہوتی؟ پہلے تو یہ کلیئر کرو نا. میرا تو نہیں خیال کہ میرا دادا میری دادی کو لے کر آیا تھا اور اس نے اسے بٹھائے رکھا، اس نے کہا جی میں اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو میری لسٹ سامنے آ جائے گی. اسے وہی کام کیا جو ازل سے ہوتا آیا ہے، اور ازل سے اب تک ایک ہی بات ہے، لسٹ ہی سب کچھ ہے. لسٹ نہیں ہے تو آپ نے شادی نہیں کرنی. آپ شادی کیوں کریں گے؟ محبت کی بنا پر آپ شادی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے آپ، اگر لسٹ نہیں ہے آپ کے اندر، اگر سیکسول پیشنز نہیں ہے. تو میرج ڈیپینڈ ہی اس بات پر کرتی ہے. تو دونوں کے بعد لسٹ تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کرے تو پھر طلاق بھی دینی پڑے گی نا. امرتا پریتم کہتی ہے، وہ کہتے جب میں نے شادی کی تھی تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب میں اپنے ہسبینڈ سے الگ ہوئی تب مجھے پتہ تھا کہ علیحدگی کا کیا مطلب ہے، اسی لیے مجھے طلاق لینے کی نوبت نہیں آئی. امرتا پریتم، اس کی شادی کسی اور کے ساتھ تھی، وہ محبت سحر لدھیانوی سے کرتی تھی، وہ رہتی کسی اور مرد کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، اور آخر میں مسلمان بھی ہو گئی تھی. آخر میں کسی آخر کیوں مسلمان ہوئی سر؟ کیوں مسلمان ہوئی؟ گناہوں کا وہ نہیں کرنا تھا، ڈر لگتا ہے آخر ایج میں انسان کو. لے جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو الوپمنٹ ہے اور پھر اکٹھے بھاگ گئے ہیں اور رہ رہے ہیں اکٹھے، اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شادی بھی نہیں کرنی. کیوں؟ کوائٹ ماڈرن پھر جسٹیفائڈ ہے کہ جب تک ہمارے دونوں کے درمیان میں لائل لسٹ موجود ہے ہم اکٹھے رہیں گے. جب لائل لسٹ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم بے شک الگ ہو جائیں، پھر ساتھ رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا. اور ویسے بھی دیکھیں، اگر میاں بیوی دونوں کے درمیان میوچل ہارمنی موجود ہے، دونوں دوسرے کو چاہتے ہیں، تو پھر ان کا جواز بنتا ہے ساتھ رہنے کا. جب دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہوں، شکل بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں ایک دوسرے کی، میاں رات کو لیٹ آتا ہو اور بیوی بھی چاہتی ہو کہ یہ لیٹ ہی ہے اور جلدی نہ آئے تاکہ میری آنکھوں کے سامنے نہ رہے، اگر ایسی کیفیت ہے تو ان کی شادی نہیں ہے آلریڈی، وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر دونوں. تو یہ کوائٹ ماڈرن پیئر ہے. ٹھیک ہے، لیکن بیٹا آپ نے یہ باتیں نہیں سوچنی، یہ غلط بات ہے سارے کے سارے. آپ نے اپنے مذہب کو فالو کرنا ہوتا ہے. یس. اچھا، دوسرا جو ٹیریبل انسیڈنٹ ہے وہ ہے ڈارسیز اگنورینس ٹو الزبتھ ایٹ بال. ڈارسی کی اگنورینس جو ہے ایٹ بال پر کیا اگنورینس ڈارسی نے دکھائی تھی؟ شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می، کہ یہ اتنی ہینڈسم نہیں ہے جو مجھے ٹیمپٹ کر سکے، مجھے اپنے راستے سے ہٹا سکے. یعنی کہ مرد وہ یہ چاہتا ہے کہ لڑکی وہ پیاری ہوتی ہے جو بھٹو صاحب اگر پڑھا بھی رہے ہوں تو پین نیچے رکھ کے بس گلی میں چلے جائیں ان کے پیچھے. تو وہ ٹیمپٹ ہو گیا ہے بھٹو صاحب، پھر اسے شادی ہونی چاہیے. جس نے اپیل ہی نہیں کرنا، بھٹو صاحب پڑھائے جا رہے ہیں، وہ چاہے گزر گئی ہے چاہے ٹھہر گئی ہے، تو پھر اٹس مین دیٹ شی از ناٹ ہینڈسم انف ٹو ٹیمپٹ می. ٹھیک ہے، ڈارسی کا یہ معیار ہے کہ ٹیمپٹ کرنے والی ہو جو ہمیں اپنے راستے سے ہی ہٹا لے، نظروں کو ہی ہٹا لے وہاں سے. In Pride and Prejudice there is no mention of romantic revival. رومانٹسزم 19th سینچری کے سٹارٹ میں آیا ہے، اور رومانٹسزم سٹارٹ کرنے والے کون سے دو رائٹر تھے؟
ولیم ورڈزورتھ سے کہتے ہیں اینڈ ایس ٹی کارلج. ٹھیک ہے, یہ رومانٹسزم کے فاؤنڈر ہیں. تو رومانٹک ریوائول آ رہی ہے, فرینچ ریولوشن آئی ہے, امریکن وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی ہے. امریکہ کے اندر وہ جو لوگ تھے انہوں نے برطانیہ سے اپنا تعلق ختم کرنے کے لیے ایک ریولوشن شروع کی تھی. اسے کہتے ہیں امریکن وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں. امریکہ بھی تو آزاد ہوا ہے نا برطانیہ سے, برٹن سے. نیپولینک وارز, نپولین کی جو وارز تھی وہ, اینڈ پولیٹیکل اینڈ سوشل اپہیول آف ہر ایج. اور پولیٹیکل اور سوشل اپہیول جو ریولوشنز آ رہی تھی, جو انقلابات آ رہے تھے, جو اس کے دور کے بڑے بڑے ایشوز تھے, پرابلمز تھے, اس نے اس کو بھی اپنے ناول میں انٹر نہیں ہونے دیا, اس کو راستہ نہیں دیا. سملرلی دیر از نو ڈسکشن آف اسپریچول اور میٹا فزیکل ایشوز, اور اسپریچول ایشوز بھی یہاں پر نہیں ہیں اور نہ ہی میٹا فزیکل ایشوز یہاں پر پیش کیے گئے ہیں. Even her characters do not influenced by these events during their course of life. چلو ان ریولوشنز کا اور ان تمام ایشوز کا ذکر نہ کرتی, لیکن کریکٹر اس سے انفلوئنس تو ہوتے نا. جیسا کہ ہم نے جارج ایلیٹ کے اندر دیکھا تھا, ایڈم بیڈ میں جارج ایلیٹ نے ہمیں دکھایا تھا کہ میتھوڈزم آئی ہے, اور میتھوڈزم سے کے آنے سے کریکٹر انفلوئنس ہوئے ہیں, میتھوڈزم کے ختم ہونے سے بھی کریکٹر انفلوئنس ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. لیں جی, ہر لمیٹڈ ورلڈ از برم ود منیوٹس آف لائف. اب یہ ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے ہم نے جب لمیٹیشنز کے ہیڈ کے نیچے 9 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں تو میں نے لمیٹیشن کے ڈرا بیکس بتائے ہیں, اس کے لمیٹڈ ہونے کی خامیاں بتائی ہیں, لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے ناول میں کیا کیا خامیاں رہ گئی ہیں. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لمیٹڈ جو اس کی دنیا ہے, یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ لمیٹڈ دنیا اگر اس کو قریب سے دیکھیں گے, اس لمیٹڈ دنیا کے اندر اتنا کچھ ہے. اور یہ پیراگراف جو میں اب ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, آپ اس پیراگراف کو اگر ایکسپینڈ کریں تو پورا آپ کے 10-15 پیج بھر جائیں گے, کیونکہ اگر آپ ایک ورڈ کا ایک سینٹینس بھی بناتے جائیں گے تو پھر بھی آپ کے پورے پیج بھر جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہر جو چیز اس میں پاسبل تھی, اوریجنل ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد جو چیزیں مجھے نظر آئی میں نے نوٹ کی, وہ سارے کی ساری میں نے یہاں پر اس پیراگراف میں مینشن کی ہیں. کلیئر. میرا پڑھانے کا یہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا, جو بچے نہیں تھے دوبارہ بتا رہا ہوں. پڑھانے کا نظریہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے ساری کی ساری میں اپنے بچوں کو انکلکیٹ کر دوں, میں آپ کو وہ ساری انفارمیشن دے دوں, اور آپ میری انفارمیشن کو گیدر کرنے کے بعد اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں, اس کے اوپر پھر عمارت کھڑی کریں, بلڈنگ میری ریسرچ کے بعد اوپر اور بلڈنگ کھڑی کریں. نہ کہ میں آپ کو ویک سا پڑھاؤں اور تھوڑا سا آپ حاصل کریں اور پھر گھر جائیں پھر اتنا ہی حاصل کریں جتنا مجھے آتا ہے. جتنا مجھے آتا ہے وہ میں آپ کے دماغ میں انکلکیٹ کر دیتا ہوں, آپ کا کام ہوتا ہے اس کے اوپر مزید ریسرچ کرنا, اور یہ بیوٹی ہوگی. یعنی کہ میں نے تمام تر چیزیں بتا دی, اب آپ کو 20 یا 10 کی بکس آپ کو سٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب آپ کو ضرورت یہ ہے کہ آپ اوریجنل ٹیکسٹ جا کے پڑھ لیں, اس میں سے کچھ نئی چیزیں نکال لیں, کوئی نئے کوٹ نکال لیں, اس میں سے آپ اس کو آپ کوٹ کر لیں. اور ٹیکسٹ کے بارے میں یہ آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ٹیکسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیکسٹ الف سے لے کر اور اینڈ تک آپ ہر ایک لفظ کے میننگ لکھ کر ہر ایک سینٹینس کو سمجھ کر اور اس کو آپ اینڈ کریں, اور اس طرح سے آپ 3 ماہ میں ایک ناول پڑھیں گے. ناول کو اب بس ریڈنگ کرتے ہیں اور جو چیزیں اچھی لگتی ہیں اسے انڈر لائن کر لیتے ہیں, پھر ریڈ کرتے ہیں, بور ہو رہے ہیں تو ایک آدھ پیج درمیان میں سکپ کر دیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں. بہت بور ہو گئے ہیں, ناول پڑھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تو بیچ بیچ میں سے کچھ چیزیں ریڈ کر کے آپ اینڈ کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ پھر عادت بن جاتی ہے, آپ کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن جب آپ ناول پڑھیں گے, ایک بات میں آپ کو واضح کرتا ہوں, جب آپ ناول پڑھیں گے تو اس میں سے جب ایک نئی چیز ایک بھی آپ نکال لیں گے اور جب آپ ایگزام میں اس کو لکھیں گے
تو آپ کا پیپر چیکر آپ کو لازمی اپریشیٹ کرے گا، بیکاز دیٹ ول بی اے کوائٹ نیو تھنگ. تمام لوگ کی بک سے پریپیئر کریں گے. آپ نے اگر وہاں سے 2-3 کوٹس یا 2-3 باتیں نہیں آپ نے وہاں پر گیدر کی اور آپ نے لکھی، یو بلیو دیٹ وہیں ہی سب کچھ ہوتا ہے. باقی تو سارے سیم لکھتے ہیں. پیپر چیکر ایسے 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 کرتے ہیں، 8 10 9 8 10 9 11 یہ نمبر دیتے جاتے ہیں. کسی کو 13، کسی نے اچھا لکھا ہوا ہے. لیکن جس بچے نے کوئی سم تھنگ نیو پیش کی ہے تو چیکر کہتا ہے کہ یس یہ لٹریری بچہ ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے، اس کو پھر مزید اچھے مارکس ملتے ہیں. تو دیکھیے ہر لمیٹڈ ورلڈ از برم. برم کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا. ود منیوٹس آف لائف، زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھری ہوئی ہے. آسٹن واز دا ڈاٹر آف اے کنٹری پرسن. یہ مولانا در محمد مدودی صاحب کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے، لکھا ہوا کنٹری پرسن. یہ پادری کی بیٹی تھی. شی گاٹ ہر ایجوکیشن اوورلی ایٹ ہوم. وہ تعلیم حاصل کرتی ہے زیادہ تر اپنے گھر میں رہ کر. شی ریمینڈ آن میرٹ، اور اس نے کوئی مقدس کام بھی نہیں کیے. ٹھیک ہے، ان میرٹ. سو شی ریمینڈ ود. ایک بار تو رات کو اس نے کہا تھا کہ ہاں جی میں شادی کرتی ہوں ایک آدمی سے. صبح پھر گئی تھی. ٹھیک ہے، بڑی بے ایمان قسم کی لڑکی تھی. شکر ہے ہمارے دور میں نہیں ہے. اور خدا کا عذاب یہ ہے ہم پاکستانیوں پر کہ ہمیں ایک تو کافر اور بے ایمان کافر ان کی چیزیں پڑھانی پڑتی ہیں. رات کو وعدے کرتی ہیں، صبح پھر جاتی ہیں. ایسے بے ایمانوں کے ناول بھی ہمیں پڑھانے پڑتے ہیں. آپ لوگ بڑے ہو جائیں اور آپ لوگ اچھے اچھے ناول لکھیں تاکہ آپ لوگوں کے لکھے ہوئے ناول میں پڑھاؤں. مسلم ناول تو ہوں گے اور اچھے لوگوں کے ناول ہوں گے، با پردہ لوگوں کے ناول ہوں گے جس کے اندر کریکٹر بھی پابردہ ہوں گے. جو بات کریں گے تو بی بی کہیں گے، حضور کہیں گے، محترم کہیں گے، اعلیٰ مقام، قابل شریعت، رہبر شریعت، پیر طریقت، اس طرح کی باتیں اس میں ہوں تو وہ میں پڑھاؤں. میرا دل کرتا ہے میں ایسی چیزیں پڑھاؤں. یہ کافرانہ چیزیں اور بے ایمان لوگ ہیں سارے کے سارے. سو شی ریمینڈ ود ان دا رینج آف ہر ایکسپیرئنس. بس وہ اپنے ایکسپیرئنس کی رینج میں رہتی ہے. اینڈ امپوزڈ آن ہر سیلف ریسٹرکشنس. جین اسٹن نے اپنے تجربات سے باہر نہیں گئے. اس نے کوئی ایسے فیلڈ کو ٹچ ہی نہیں کیا جس کے بارے میں اس کو نالج نہ ہو. وہ جتنا اس کا تجربہ تھا اسی تجربے کے اندر ہی لمیٹڈ رہی ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر خود ساختہ ریسٹرکشنز ڈال دی ہیں، رکاوٹیں ڈال دی ہیں، اپنے آپ کو خود شیکل کر لیا ہے. اینڈ ٹرن دیز ریسٹرکشنز ٹو ہر ایڈوانٹیج. اور انہی ریسٹرکشنز کو اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے. جب وہ محدود ہوگی، لمیٹڈ ہوگی کہ اس نے بس ہارٹ کو ہی دیکھنا ہے. ویسے اگر باڈی کے ساتھ کمپیریزن کروں میں اس کو تو جین آسٹن نے یوں سمجھیں کہ جسم کے اندر سے بس اس نے پاؤں کا مطالعہ کیا ہے، پاؤں اور ہاتھوں کا مطالعہ کیا ہے. جسم کی اور بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ تو معمولی چیزیں ہیں انسان کی. آج کل تو انہوں نے انجیکشن بھی بنوا دیے ہیں. ایک انجیکشن لگواؤ 2 سال تک آپ کا دل ہی نہیں کرتا شادی کرنے کو. ہو سکتا ہے جین آسٹن نے بھی لگوا لیا ہو وہی انجیکشن، اور لگوایا اس نے کوئی ایکسپائری ڈیٹ والا ہوگا، پھر ساری زندگی شادی نہیں کی. تو یہ ایشوز چھوٹے ہیں. آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں نے نہیں لگوایا ہوا. اچھا، سارے جب ان میرڈ کی بات ہوتی ہے میری طرف ہی دیکھتے ہیں اور میں حیران ہوتا ہوں وہ اپنی طرف نہیں دیکھتے. بچے میرے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی تو 20-22 سال کے، ماشاء اللہ. ہاں تو پھر آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں، مجھے بھی دیکھیں. چلو میں تو اب ہو گیا ہوں 28 سال کا ہو گیا ہوں. ہاں آپ لوگ تو
آپ لوگ 22 سال کے ہیں، 16 سال کے کہاں ہیں؟ آپ 28 سال کے ہیں تو آپ کی شادی یقین کیجئے 9 سال کی عمر میں ہو جانی چاہیے تھی. اب تو آپ کے 10 بچے ہوتے اور آپ کہتے ہیں ہمیں اب بچے ہیں. آپ بچے ہوئے ہیں، بچے نہیں ہیں. اللہ آپ کی جلد از جلد شادیاں کرے. اچھا دیکھو صاحب بچے نے کہا آمین. جلد از جلد شادیاں کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کا ڈھیر عطا فرمائے. نہیں، مسلمان کی تعداد بڑھانی ہے میرا بیٹا. آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ لوگ ڈبل بچے پیدا کریں، جڑواں دعا کیا کریں اس کے لیے. لو میرا بیٹا آگے دیکھو. In Pride and Prejudice she ran the whole length of human from A to Ba. Pride and Prejudice کے اندر شیرین اس نے جو دوڑ لگائی ہے جین اسٹن نے، اس کی لمبائی کہاں سے کہاں تک ہے؟ اگر انسانی زندگی کی بات کریں، اگر انسانی زندگی A to Z تک ہے تو جین اسٹن کا ٹریول A to B تک ہے. ٹھیک ہے، اگر انسانی زندگی A to Z تک ہے تو جین ایسٹن کی ٹریول جو ہے، دوڑ جو ہے وہ A to B تک ہے. میرا دل تو کرتا کہ میں A سے A تک ہی لکھوں، اس کو میں A سے آگے نہ جانے دوں، لیکن میں نے کہا چلو تھوڑی سی رعایت کر دے، کوئی بات نہیں. پھر بھی یہ اہل کتاب تو ہیں، کسی رعایت کی شادی کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اس نے شادی کروا دیتی ہے وہ ناولس میں. ساری زندگی گزر جاتی ہے اس میں. لے جی، نہیں ساری زندگی کا ایک چھوٹا سا پورشن. اور اس دور کے اندر آ کر تو میں اس انسٹیٹیوشن کو، شادی کا انسٹیٹیوشن کو بہت ہی ریڈیوس ہو گیا. تو انسٹیٹیوشن اب تو نہ ہونے کے برابر ہے، سوائے ککے زئی کے اور اقبال ٹاؤن اور اوان ٹاؤن کے. میرے لوگ سب سے پہلے سوال لوگ یہ کرتے نہیں، اس کے بعد کی بات کرو، یہ ککے زئی والے بات ہی نہ کرے. شادی کب ہو رہی ہے؟ شادی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ یہی کوئی ایک دوسرے سے یہی پوچھ رہا ہے تمہاری منگنی ہوئی بھی ہے، تمہارا نکاح ہوا ہے. یہی مقصد ہے زندگی کا. تو دیکھیے پورے دنیا کے اندر پاکستان چھوٹا سا ایک ملک ہے اور اس کے چھوٹے سے علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یا پاکستان کی لے لے بات، لائٹ نہیں ہے تو بندہ شرارتیں ہی کرے گا نا کہ شادی ہوئی ہے، شادی نہیں ہوئی. اب آپ کو دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی 4-5 لوگ ضرور یہ بات کرتے ہیں. بھی جی، تو اس کا مطلب امپورٹنٹ ہے. نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بجلی نہیں ہے، ٹائم ہے لوگوں کے پاس، ٹائم ہے. اس کا مطلب ہے بزی ہو لائف، یہاں پر بزنس چل رہے ہو. میں ایک دن یورپ میں ہوں، دوسرے دن میں سعودی عرب میں حج کرنے گیا ہوا ہوں، تیس دن میں ایران میں زیارتیں کر رہا ہوں، پھر میں واپس آؤں. تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے جی بتائیں جی زیارات کیسی کی آپ نے؟ بتائیں جی حج جو کرنے گئے تھے وہاں پر سب چیز ٹھیک تھی نا؟ وہ نماز شماز ٹھیک پڑھا رہے تھے مولوی صاحب؟ تو میں کہتا ہاں جی امام کعبہ صاحب نماز ٹھیک پڑھاتے ہیں. یہ پوچھتے. اب لائٹ نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، باہر جا نہیں سکتے تو آپ مجھ سے آ کے یہی پوچھتے ہیں. گھوم کے پھر آتے تھے، منہ اٹھا کے میں بیٹھا ہوتا ہوں آگے. آپ کہتے ہیں وہ یار ایڈی عمر ہوگی شادی کر لے. سعدیہ نے اس لیے شادی کر کے طلاق لے کے جان چھڑائی ہے. اس نے کہا چلو جان چھوٹی. میں آپ سے ویسے کہوں کہ شی از بیسٹ ان ہر لائف، انڈیپینڈنٹ، چائلڈ لیس، اور کوئی کلیم کوئی بلیم نہیں. شادی بھی کی ہے اور اس کی فیملی بھی اسے لائک کرتی ہے. لیکن آئیے بات کرتے ہیں جین ایسٹن کی لمیٹڈ ورلڈ کا کیا فائدہ ہے. سر اسے شادی کرنی چاہیے تھی، شادی پہ آ کے رکی بعد کے مسائل بتائے. ہاں دیکھو جی، خود شادی کی نہیں ہے اور میں کھڑکنے رہنا تو شادی تک آگے بس اینڈ ہو گیا. ہاں چلو جی. ہر ناول از برم ود دا اسٹڈی آف لو. اس کا ناول برم سے مراد ہاں بھرا ہوا ہے، فل ہے. کس چیز سے؟ اب میں ساری باتیں گنواؤں گا. لو سے، ناول کے اندر لو بھی پایا جاتا ہے، بیوٹی پائی جاتی ہے، ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر، ایپٹیٹیوڈس آف بیچلرز، نوجوانوں کے بیچلرز کے رویے ہیں اس میں. انٹرٹینمنٹ بھی ہمیں یہاں پر موجود ملتی ہے، فلشنس بھی موجود ہے ناول میں،
स्नोबरी दिखावा, ये भी मौजूद है। शालोनेस भी मौजूद है। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मुनाफकत भी मौजूद है। कनिंगनेस, होशियारियां भी इसमें मौजूद हैं। फ्लर्ट, और इसके अंदर फ्लर्ट भी मौजूद हैं। धोखे से सेक्स करना, मोहब्बत करना, और सेक्स का एलिमेंट भी मौजूद है। यहाँ पर कुछ नौजवान सेक्स भी करते हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत करे, हिदायत देने। ट्रिचरी, यहाँ पर दगाबाजी भी मौजूद है। रियलाइजेशन, और यहाँ पर पहचान होती है। कौन सा करैक्टर रियलाइज करता है? डार्सी करता है, एलिजाबेथ करती है, एलिजाबेथ विकम को रियलाइज करती है। ठीक है। डिस्पेयर, मायूसियां भी मौजूद है नावल में। अवेयरनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की अवेयरनेस भी मौजूद है। सेपरेशन, इसके अंदर तरोड़ भी हैं, तरंगड़ भी हैं, जुदाइयाँ भी हैं, और मोरलिटी, मॉरल लेसन भी है कि शादी कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बेहतर होती है। और सबसे अच्छी शादी किसकी थी? डार्सी। क्यों? इतनी गंदी शादी थी, इतनी देर लगा दी है, और जितनी इन्होंने नर्व की जंग करने के बाद शादी की है, तो शादी हो जाने के बाद दोनों की नर्व की जंग बिल्कुल वैसी अपनी जगह पर फिर स्टार्ट हो सकती है। और दोनों समझदार होना शादी में ये बहुत नुकसान की बात है। शादी में दोनों को समझदार नहीं होना चाहिए, पहली बात। शादी में दोनों को लस्टी होना चाहिए, पहली बात। ये आइडियल शादी हो सकती है, पहले लस्टी हो, दीवाने हो, बस हर वक्त सेक्स, रोटी ना खाएं, सेक्स करें। ठीक है, वो शादी बेहतरीन को, वो तो उसमें तो एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाएंगे ना। तो इस सवाल से विक्रम और लिडिया जो है बेहतरीन कपल हैं। और दूसरी बात शादी होती है कि शादी में जैसे पाकिस्तान की औरत बेवकूफ़ होती है और मर्द जो है बड़ा सियाना समझदार होता है, और मर्द बार बार कह रहा होता है मर्द मालिक है, मर्द मालिक है, वो कह रहा होता है। और बड़ी बूढ़ी औरतें भी कह रही होती है कि मर्द जो है वो मिजाजी खुदा होता है। अच्छा, मिजाजी जी खुदा होता है। ये मर्द डोमिनेंट, औरत बेवकूफ, घटिया, लोअर, आधा मर्द, अधूरा इंसान, ये औरत की तारीफ है। अरिस्टोटल ने भी कहा था, उसने कहा औरत आधा मर्द है, अधूरा इंसान है ये। अच्छा, तो इस सवाल से देखा जाए कि एक फूल और दूसरा बेहतरीन, तो शार्लेट और कोलन की शादी बेहतरीन शादी है। औरत को क्या चाहिए? औरत है ही गरीब, यूनिवर्सली औरत गरीब है यार। जो बेवकूफ है उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उसे क्या पता क्या हो रहा है, वो तो बेवकूफ है। नहीं मतलब अगर यही किसी लड़की नहीं, आप मर्द से पूछें, अगर कोलन से जाके पूछें जी आपको कैसा लग रहा है शादी, आपकी नाकाम है, वो कहे मेरी बेहतरीन शादी, वो है ही बेवकूफ, फूल है, उसे क्या पता क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द, शार्लेट कितनी सियानी है या मेरा पैसा खा रही है, या उसे तो कुछ पता नहीं है ना, उसके लिए तो बेहतरीन है, सब कुछ सब अच्छा है। बात ये मैं कर रहा हूं, शार्लेट और कोलन की शादी जो है दैट इज आल्सो आइडियल मैरिज। औरत को क्या चाहिए? फिनांस चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की औरत गरीब है। मर्द के पास बिजनेस है, मर्द के पास पैराडो है, मर्द के पास वीजाज हैं, मर्द के पास सब कुछ है। औरत क्या है ओवरऑल? उसके पास ना बिजनेस है, ना उसके पास कोई और चीज़, वो सिर्फ गरीब है, और उसको तो फिनांस चाहिए बस। वो शादी क्यों करती है? वालिदैन बच्चों की, अपने बेटियों की शादी क्यों करते हैं? बेटियां उन्हें गुस्सा करती, क्या बुरी लगती हैं? नहीं, इसीलिए करते हैं कि फिनेंशियली उनके ऊपर बोझ होता है। वो बेचारे कमा कमा कर थक जाते हैं, और 2-2 करोड़ रुपए का एक बच्चा पड़ता है, 3-3 करोड़ रुपए की एक बच्ची जवान होती है। तो वो अब कहते हैं जब बड़ी हो जाती है, अब तो ये रोटियां भी 4-4 खाती है, 5-5 खाती है, और फिर आर्गुमेंट भी करती है। वो कहते हैं कि इसकी शादी हो जानी चाहिए अब, ताकि इसका बोझ कोई और उठाए। और यू बिलीव दैट, मैंने अपनी आंखों से लोगों को देखा है कि जिस दिन बेटी वो अलविदा करते हैं, तो अगले दिन कह रहे होते हैं, माँ बाप दिल में थोड़ी थोड़ी खुशी महसूस करके कह रहे होते हैं अगली बेटी को कि बेटा आज जो है थोड़ा आटा कम गूंदना, तेरी बड़ी बहन तो चली गई है। हाँ, तो ये मैंने अपनी आंखों से सुना है, और आंखों से सुना है। अच्छा,
وہ ایک شاعر نے کہا تھا، اس نے کہا میری آنکھ نے سنی ہے کئی زمزموں کی آہٹ. ٹھیک ہے، تو میری آنکھیں بھی سنتی ہیں، کان بھی سنتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. اچھا، تو صبح کہہ رہے ہوتے ہیں دبی دبی بات میں کہ جی آج تمہاری بہن تو چلی گئی ہے، وہ ہوتی تھی تو اب آٹا ذرا کم گوندنا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل میں ان کے اندر وہ ایک چیز جو صدیوں سے یہاں پر نیک گلیو ہوتی ہے، چمٹی ہوتی ہے گردن کے ساتھ. آپ لوگ ایسے گھر سے ہیں موسٹلی جہاں پر کھانے پینے کی ریل پیل ہے. آپ اپنی بستی سے، اپنی سوسائٹی سے ہٹ کر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ٹرو نظر آئیں گی. آپ یہاں سے کبھی اپنی آنکھ کو بلوچستان کے اوپر فوکس کریں، کبھی سندھ کے ویرانے میں فوکس کریں، کبھی آپ شمالی علاقہ جات کے پنڈ میں فوکس کریں، تو آپ کو یہ ساری سچائیاں نظر آئیں گی. واقعی یار یہ بھی ایشوز ہیں لوگوں کے. ہمارے گھر میں یہ لاہور ہے، یہاں پر کھاتے پیتے گھرانے ہیں، یہاں پر بزنس ہے، یہاں پر پورے پاکستان کا مال یہاں پر گرتا ہے اور ہم رہ کے کھاتے ہیں. یہاں سب چیز اوکے ہے، ویل ہے. لیکن میں ان گھروں کی بات کر رہا ہوں جو اس باؤنڈری سے باہر آتے ہیں. تو عورت کو کیا چاہیے؟ فنانس. کولن نے فنانس دیا. شادی اس وقت کامیاب ہوتی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا، کڑنا نہیں پڑتا، دل میں ملال نہیں رکھنا پڑتا، ہپوکریسی اس وقت نہیں کرنی پڑتی جب شادی کے پیر میں سے ایک شخص پھول ہو. والدین لڑکیوں کو ہمارے ہاں پھول بناتے ہیں، انہیں کہتے تم بے وقوف ہو، تم کم عقل ہو، تم ناقص الذہن ہو، تم گھر میں رہا کرو، تم پردے میں رہا کرو، تم اندر بند رہا کرو، تم باہر، تمہیں خطرہ ہے، تم نے باہر نہیں جانا. یہ ساری چیزیں کہہ کر اس کے ذہن کو شرنک کر کے اس کو بونا چھوٹے قد کا بناتے ہیں والدین. کیوں بناتے ہیں؟ اور مرد کو پتہ ہے ڈومیننٹ ہے، عورت بے وقوف ہوگی، احساس کمتری کا شکار ہوگی تو اچھا پیئر بن جائے گا. کیونکہ دونوں اگر سکالر ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی شادی کامیاب ہوتی ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر ایسی لڑکی سے شادی کر لوں سپوز جو خود بھی لیکچرار ہو، وہ صبح کہے کہ اچھا بیٹا صاحب روٹی میں نہیں، سویرے روٹی نہیں پکے گی کیونکہ رات تو کہہ رہے سی کہ ابھی عورت جو ہوتی کم عقل ہوتی ہیں، مجھے اب عقل موجود ہے اس لیے میں آپ کا کھانا کیوں پکاؤں. تو میں تو بڑا پریشان ہو جاؤں گا. میں کہوں گا یار اچھا آپ کیا کریں یار، میں نے بات بھی کی تھی اور بات صحیح بھی تھی. میں تو ایک ڈیلیمے میں آ گیا نا. اگر میں دیہات کی ایک لڑکی لے کر آؤں گا، وہ کہے گا اندر جو شخص بیٹھا ہوا یہ تو دیوتا ہے، پتہ نہیں کون کون سی مشینیں کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اتنے لوگ آتے ہیں سر اسے کہتے ہیں، اور وہ جی ادھر دور رہے گی مجھ سے. ایسے دروازے جھانکے وہ کہے گی جی چائے بنا دوں. میں کہوں گا ہاں ایک کپ چائے دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی. وہ اتنی خوش ہو جائے گی کہ اتنا بڑا اسکالر ہے، اتنے لوگ اسے جانتے ہیں، سارے سر کہتے ہیں اور یہ مجھے کہتا ہے بڑی مہربانی. وہ تو خوش ہو جائے گی. اگر دیہاتی لڑکی ہوگی، رات کو میں جب آ کے وہ رات کو سارا دن وہ کپڑے دھوئے گی، سوٹوں کے ساتھ کپڑے دھوئے گی. بجلی نہیں ہوگی، وہ کہے گی جی کہیں یہ دیوتا کی طرح جو بیٹھا ہوا شخص ناراض نہ ہو جائے. اس نے وہ ہر کام کو فٹ کرنا ہے. اور رات کو جب میں نے ایسے جا کے بستر پر گرنا ہے، اس سے میں دبانا، اس میں دبا دوں آپ کو. آپ تھک گئے ہوں گے، اتنا تو ذہنی کام کرتے ہیں، اتنا کچھ تو آپ لکھتے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے. اسے اپنا احساس نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں یہ جنت ہوگی، بیسٹ پیئر ہوگا اور یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں. میں اسے اگر یہ بھی کہہ دوں گا کہ شٹ اپ، چپ کر تم، وہ کہے گی بس آج بہت غصے میں ہے، آج بہت غصے میں ہے. اگر میری بیوی پڑھی لکھی ہوگی، میرے برابر کی ہوگی، میں اسے کہوں گا شٹ اپ، اگر یو شٹ اپ مسٹر بھٹا، واٹ یو آر سیئنگ ٹو می. اگر آپ پڑھا سکتے ہیں تو میرے بھی 100 آف اسٹوڈنٹس ہیں. تو مقابلے برابری کے اوپر جو شادیاں ہیں وہ شادیاں نہیں ہوتی. یہ ڈارسی اور الزبتھ کی اگلی لائف ذرا آپ دیکھیں، ذرا پڑھیں نا، آگے آپ خود لکھیں کہ آگے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، آگے تو پھر وہیں دونوں کی عقل ایکٹیو ہے. تو شارلٹ اور کولن کی بہترین لائف ہے. بس اس میں دکھایا یہ گیا ہے کہ مرد بے وقوف دکھایا گیا ہے اور عورت کو ایکٹیو دکھایا گیا ہے، اس کو فنانشل سیکورٹی. اور یہ بہترین پیئر ہے. ایک کو فنانس چاہیے اور دوسرے کے بعد عقل ہی نہیں ہے، فنانس ہے. دونوں میں. اب اگر کولن کو کوئی پرابلم ہو جائے گا، فیوچر کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے کولن کو، شارلٹ اس کو فیور دے گی.
شارلٹ اس کا دفاع کرے گی، شارلٹ وہاں پر وزڈم کا استعمال کرے گی. جہاں پیسے کی بات ہے، کولن کے پاس پیسہ آلریڈی ہے، بیسٹ پیئر ہے، اس سے اچھا پیئر اور کیا ہو سکتا اس کے لیے فائدہ بھی ہے نا، لڑکی کے لیے حساب نہیں دینا پڑے گا. ہے. کیا نہیں لینا پڑے گا؟ حساب نہیں دینا پڑے گا. اچھا جی، لڑکی کے لیے یہ فائدہ ہے کہ روزی کا حساب کتاب بھی نہیں دینا پڑے گا، اور جو کہے گی وہ ایکسیپٹ بھی کر لے گا، وہ بھی یہ. اور عقل کے بغیر تو ویسے ہی موجیں ہی موجیں ہوتی ہیں، اور کولن تو ویسے ہی موجوں میں ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ہاں جی الزبتھ نہیں ہے. اگر یہاں پر وہ کہتے ہیں کیتھرینہ کیف نہیں ہے تو اس نے پریش راول سے سمجھے شادی کر لی. ٹھیک ہے، چلو جی وہ پتہ نہیں. فرسٹ امپریشن، اچھا جی اس میں کیا ہے جی، مورالٹی موجود ہے، اس میں ڈومیسٹک لائف ہے، رسپانسبلٹی بھی ڈسکس کی گئی ہے اس کے اندر. اس کے بعد فنکشن آف فائنانس ہے اس کے اندر، پیسوں کا کیا عمل دخل ہے زندگی کے اندر. فرسٹ امپریشنز کہ پہلے امپریشنز مختلف کریکٹر کے کیا ہیں، جیسا کہ ڈارسی کا فرسٹ امپریشن کیا ہے، الزبتھ کا فرسٹ امپریشن کیا ہے، وکم کا فرسٹ امپریشن کیا ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ اس میں موجود ہے، ڈارسی اور الزبتھ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. سوشل ریکارڈ موجود ہے، کلاس ڈیفرنسز موجود ہیں، ورچوز اینڈ ڈیفیکٹس ہیں، کنٹرول اینڈ کنسیلمنٹ ہے. کنٹرول بھی ہے، کنسیلمنٹ، اور چیزوں کو بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں چھپائی ہوئی بھی ہیں، اور بہت سارے کریکٹرز نے بہت سارے کو دوسرے کریکٹر کو کنٹرول میں بھی کیا ہے، اور خود بھی کئی کریکٹر اپنے کنٹرول میں ہیں. کنفیوژن بھی ہے، کئی کریکٹر کنفیوز ہیں جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہے کہ دے آر دا ٹرو فرینڈز اور ناٹ، جیسا کہ وکم ہے. کمٹمنٹ، اور کمٹمنٹ بھی کئی وعدے ہیں، کئی وفائیں ہیں یہاں پر. سینس اینڈ سینسیبلٹی کہ تمام کریکٹرز کے سینس ایسا ایسا ڈیولپ ہوئے ہیں، زیادہ سینسیبلٹی انہوں نے گیدر کی ہے، کریکٹر میچورٹی کی طرف گئے ہیں. پرائڈ بھی ہے، پریجوڈائس بھی ہے. الزبتھ کے اندر پرائڈ بھی ہے، پریجوڈائس بھی ہے. ڈارسی کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں، پرائڈ بھی، پریجوڈائس بھی. جیلسی، تو جیلسی کا عمل دخل بھی ہے، ڈارسی میں بھی تھا اور الزبتھ میں بھی. ڈارسی کی سسٹر نہیں، بنگلے کی سسٹرز میں. اچھا، ہاں بنگلے سسٹرز اس کے اندر بھی ہے. ڈسپلن ہے، میرج ہے، آئرنی ہے، ہیومر ہے، اینڈ سٹائر ہے. لیکن یہاں پر بچوں کی زندگی نہیں ہے، میٹریمونیل لائف میں بچوں کی زندگی کا بھی عمل دخل ہے، وہ چیزیں بھی نہیں ہیں اس کے اندر. لیکن اس سے پری چلڈرن وہ ساری ایکٹیویٹیز یہاں پر موجود ہیں. اور شیکسپیئر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ویمن از دا بگیسٹ فول ہو برنگز اپ دا فولس. عورت سب سے بڑی بے وقوف ہے جو بے وقوفوں کو پالتی ہے. آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، بے وقوفوں کو پالتی ہے. سارے وہ بچے کیا ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں نا، پاگل سے ہوتے ہیں، پاگلوں کو سیانہ کرتی رہتی ہے ساری زندگی. اور جب وہیں بچے 20 سال کے سیانے سمجھدار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں امی آپ میرے معاملے میں مت بولا کریں، آپ چپ کر کے بیٹھا کریں، آپ کو کچھ پتا ہوتا نہیں، ایسے بولتی رہتی. آپ کو کچھ پتا ہوتا نہیں، آپ ایسے بولتی رہتی ہے. یہ وہی ہے فول جس نے فول کو میچور کیا ہے. اب آپ سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے بچے پیدا کرنے ہیں، پاگلوں کو پالنا ہے، اور وہ کیا. اور موسٹلی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سر مادرہڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بھائی مجھے آپ گھر کے اندر بند کر دیں
اور انسان کا بچہ کیا بلی کا بچہ بھی چھوڑ دو تو میں کہوں گا کہ یار مجھے اسے محبت ہو گئی ہے، اس بچہ یہ بڑا معصوم ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کے بغیر میں رونے لگ جاؤں گا۔ پھر آپ کہیں کہ بھٹو صاحب کے اندر بھی مادرہڈ آ گئی ہے۔ ماں کھیل رہی ہو بیڈمنٹن، ماں کھیل رہی ہو سنوکر، ماں کھیلتی ہو والی بال، ماں ہو وہ کون سی ہے جی جس نے ابھی شادی کی شعیب ملک کے ساتھ، ثانیہ مرزا ہو، ماں ہو ثانیہ مرزا۔ میں دیکھتا ہوں پالتی ہے بچے، بچہ پیدا بھی ہو جائے پوچھنے دو، بچہ اس کا پیدا بھی ہو گیا ثانیہ مرزا کا، تو اس نے وہ بیڈمنٹن والا اٹھا لینا ہے بلہ، اسے اس کی دماغ سارا کچر ڈالنا ہے، اس نے کہنا کہ یہ کہاں سے مصیبت آ گئی ہے۔ مادرہڈ گم ہو جاتی ہے۔ یورپ کے اندر لوگ بچے اگر پیدا کر بھی لیتے ہیں تو اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ اب تو یہاں اقبال ٹاؤن میں لگا ہوا تھا، میں نے اس دن بینر پڑھا ہے، 10 دن کے بچوں کو نرسری کے لیے چھوڑ کر جائیں۔ سمجھیں کہ 10 دن کے بچوں کو بھی چھوڑنے والی مائیں موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ جاب کرتی ہیں، ظاہری بات ہے ان کے دوست ہیں، ان کے کلب ہیں، ان کے بزنس ہیں، وہ بچوں کو پیدا تو کر بیٹھی ہیں لیکن وہ دے کر جاتے ہیں، سارا دن وہ پالتے ہیں، مر بھی جائے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ بزنس زیادہ امپارٹنٹ ہے یا وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے؟ بزنس سے روٹی روزی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، ریپیوٹ ملتی ہے، بچے سے کیا ملتا ہے؟ بچہ تو بڑا اگر کہے گا کہ امی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ لازمی بات تو نہیں ہے کہ سارے بچے ایسے ہی کہتے ہیں۔ کتنے پرسنٹ کہیں گے ایسے کہتے ہوں گے؟ آج کل سارے کرتے ہیں۔ آپ پرسنٹیج بتا دیں۔ 90% کہتے ہیں بات کا آپ کے اپنے پاس جو جواب موجود ہے، ہم نے کئی بار کہہ دیا، لیکن میں کہتا ہوں اپنی زندگی میں سب سے بیسٹ ڈیسیژن میرا یہ تھا کہ میں نے گھر چھوڑ دیا، اپنے باپ کے ساتھ میں لڑا نہیں، وگرنہ نوبت تو اس طرح تھی کہ اتنے زیادہ کلیش تھے کہ لگتا تھا کہ لڑ پڑیں گے۔ میں اہل حدیث ہوں، میرے والد صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ بریلوی تھے، تو نظریاتی ہماری کلیش ہو گیا تھا، میں صحیح مسلمان تھا، وہ ہندو طبیعت کے مسلمان تھے، تو خیر میں نے گھر چھوڑ دیا مائگریشن کی، وگرنہ تو لڑائی تک نوبت آ گئی تھی۔ تو اسی طرح ہر گھر میں ہر بچہ اپنے والدین سے لڑنے کے لیے تیار ہے، ایک نہ ایک بچہ تو سدرا کے گھر میں بھی ہے۔ اچھا اچھا لڑکیاں وہ ویسے شروع سے لڑکیوں کو ذرا پہلے سے ہی تو کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے، اور ویسے وہ معاشرے میں ڈری ہوئی ہوتی ہیں نا، باہر جاتی ہیں گلی میں ڈرتی ہیں وہ، کیونکہ وہاں پر بھی سارے بیٹھے ہوتے ہیں شکاری، اور گھر میں بھی شکاری آئے ہوتے ہیں، چاچا بھی شکاری ہوتا ہے، کزن بھی شکاری ہوتے ہیں، ان شکاریوں سے بھی وہ بڑی وہ ڈری ہوتی ہے بیچاری، وہ کیا بولنا، اس کو لگتا ہے کہ ماں باپ کے بغیر زندگی کوئی نہیں ہے، یہی تو تحفظ دے رہے ہیں اسے۔ وہ جوان لگتے ہیں تو چچا کے ہاتھ اس کی گربان میں ہوتے ہیں، کبھی اس کی کمر پر ہوتے ہیں، وہ تھوڑی سی اور بڑی ہوتی ہے تو پھر کزن آ جاتے ہیں سامنے، ان کو ہوش آ جاتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی موجود ہے، پھر گلی کے ہمسائے محلے سارے لوگ۔ سچی باتیں اور اچھی باتیں، حقیقی باتیں، اللہ تعالیٰ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گناہوں کو آپ کے، میرے کہاں سے آ گئے، میں اہل حدیث ہوں، میرے نہیں گناہ، میں نماز پڑھتا ہوں۔ بیٹا نماز پڑھا کرو، دیکھو مذاق نہ کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ اچھا اس میں میرجز ہیں، آئرنی ہے، ہیومر ہے اور سٹائر ہے۔ سٹائر مین طنز ہوتا ہے۔ So limitation is an outstanding characteristic of Jane Austen's art. بس limitation جو ہے وہ جین ایسٹن کی آرٹ کا ایک بہترین کریکٹرسٹک ہے، خوبی ہے۔ اچھا Pride and Prejudice is considered among the 10 best novels of the world. Pride and Prejudice کو دنیا کے 10 بہترین ناول میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ And it proves that she is really a specialist in the field of novel writing. تو اس کا مطلب یہ ہوا واقعی یہ ناول رائٹنگ کے اندر یہ اسپیشلسٹ ہی ہے۔ ایفر لیوس in his book
دا گریٹ ٹریڈیشن. ایفر لیوس یہ بہت ہی ہارش قسم کا، سخت قسم کا کریٹک ہے، بہت سخت قسم کا کریٹک ہے. تو وہ اپنی ایک ایسے میں لکھتا ہے، دا گریٹ ٹریڈیشن اس کی ایک بک ہے، اس میں سلیکٹس 4 ناولسٹس، اس نے 4 ناولسٹ سلیکٹ کیے ہیں فار دیئر گریٹنیس، اینڈ جین ایسٹن از ون آف دیم، اور جین ایسٹن اس میں سے ایک ہے. اور میں نے لاسٹ کمنٹ کیا دیے، میرا کوٹ یہ ہے، اے پرسن ہو کین ناٹ لمٹ ہمسیلف، ایک شخص جو اپنے آپ کو لمٹ میں نہیں رکھ سکتا، کین ناٹ رائٹ، وہ لکھ بھی نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ کسی چیز پر میں اگر یہاں پر لکھنے جا رہا ہوں کہ کمرے میں روشنی موجود ہے، تو اگر میں لمیٹڈ نہیں ہوں تو میں کہوں گا سورج باہر شعائیں بکھیر رہا ہے اور شعائیں دیوار سے ٹکرا کر جب میرے کمرے میں داخل نہیں، یعنی سورج نہیں. جب پہلے کائنات ایک گولا تھی اور وہ بلاسٹ ہوا تھا تو اس میں جو سورج بنا تھا اور سورج کا حصہ تھا زمین، اور زمین جب الگ ہوئی تھی اور اس کے گرد ریوالو ہوئی تھی، اور شعائیں جو ہیں وہ ایک لاکھوں سال تک پڑتی رہیں، اور پھر شعاؤں کے رخ تبدیل ہوتے رہے، اور آج جو شعائیں وہ پڑ رہی ہیں وہ دیوار سے ٹکرا کر میرے کمرے تک نہیں. یہ جو دیوار ہے اس کا رنگ اصل میں ہے وائٹ، اس کے اوپر وائٹ واش کی وجہ سے یہ روشنی جو ہے ریفلیکٹ ہوتی ہے، ہارش بھی نہیں رہتی. نہیں، یہ دیوار جو بنی ہوئی ہے اصل میں اس کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور نہیں، میرا جو کمرہ ہے اس کا رخ ہے ساؤتھ کی طرف، اور سورج بھی، کیونکہ آج کل گرمیاں ہیں. نہیں، گرمیوں میں پہلے یہاں سے بات شروع کرتے ہیں. گرمیوں میں جو میں بتانے کیا جا رہا ہوں، کمرے کے اندر روشنی ہے، بٹ اف آئی ایم ناٹ لمیٹڈ دین آئی کانٹ رائٹ. میں نے اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے. مجھے اگر لکھنا ہے کوئی تو لمیٹڈ ہونا پڑے گا. تو جین آسٹن نے بھی یہی منہ کالا کیا ہے. کافروں کو پڑھواتے ہو مجھ سے، یہ لو منہ کالا کیا ہے. کس کا چل رہی ہے؟ دیکھ